6 ماہ پہلے عائشہ کی پسند کی شادی ہوئی تھی، لیکن پھر اچانک شوہر مر گیا۔ عدت پوری ہوئی تو اس کا نکاح اپنے ہی چھوٹے دیور سے کر دیا گیا۔ وہ اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھی اور جانتی تھی دیور بھی اس رشتے کو قبول نہیں کرے گا، پر جان نکلنے لگی جب دیور نے اسے بستر پر بلایا۔ بہت ہو گیا پہلے شوہر کا ماتم، آ کر میرا حق ادا کریں۔ اور پھر وہ پوری رات میں ایک بار پھر اسی گھر میں دلہن بن کر بیٹھی تھی، لیکن اس بار میں اس انسان کی دلہن بنی تھی جو میرے لیے میرے بچوں جیسا تھا۔ وہی کمرہ اور وہی خوشبو تھی، مگر احساسات بالکل بدل چکے تھے۔ 6 ماہ پہلے جب میں یہاں عثمان کی دلہن بن کر آئی تھی تو میری آنکھوں میں ہزاروں خواب تھے اور زندگی جینے کی امنگ تھی، مگر تقدیر نے ایسا کھیل کھیلا کہ عثمان کے ساتھ 6 ماہ میں ہی ختم ہو گیا۔ اور عدت ختم ہوتے ہی سماجی دباؤ اور گھر والوں کی ضد کے سامنے ہار کر میرا نکاح حمزہ سے کر دیا گیا۔ حمزہ میرا چھوٹا دیور تھا جسے میں نے ہمیشہ ایک چھوٹے بھائی یا بیٹے کی طرح شفقت دی تھی، اور میرا دل یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ اب میرا شوہر ہے۔ میں اپنی جگہ ساکت بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ حمزہ بھی تو اس فیصلے سے ناخوش ہوگا اور شاید وہ بھی اس رشتے کو قبول نہیں کرے گا، لیکن جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ اس کے لہجے میں وہ ہمدردی یا لحاظ نہیں تھا جس کی میں توقع کر رہی تھی، بلکہ اس کی آواز میں ایک عجیب سی سختی اور غصہ تھا۔ اس نے میری طرف دیکھے بغیر سرد لہجے میں کہا کہ بہت ہو گیا پہلے شوہر کا ماتم، اب آ کر میرا حق ادا کریں۔ میں یہ سن کر ہکا بکا رہ گئی اور پریشانی سے بری طرح رونے لگی۔ میری آنکھوں سے گرتے آنسوؤں نے میرے دوپٹے کو بھگو دیا تھا اور میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ حمزہ شاید میری تکلیف کو سمجھے گا، مگر اس کا یہ روپ بالکل نیا تھا۔ وہ اچانک میرے قریب آیا اور پھر میرا نام نادیہ ہے اور میری کہانی کی شروعات ان دنوں سے ہوتی ہے جب زندگی صرف رنگوں اور خوابوں کا نام تھی۔ میں اور عثمان کزن تھے اور ہمارا بچپن ایک ہی بڑے سے صحن میں کھیلتے ہوئے گزرا تھا۔ عثمان مجھ سے 2 سال بڑا تھا، لیکن اس کی شرارتیں اور میرا ساتھ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم تھا۔ ہم دونوں کے درمیان بچپن سے ہی انوکھا رشتہ تھا جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گہری پسندیدگی میں بدلتا چلا گیا۔ ہماری پسندیدگی کا یہ سفر بہت خاموش اور خوبصورت تھا۔ اسکول سے واپسی پر میرا گلی کے موڑ پر اس کا انتظار کرنا اور عثمان کا دور سے ہی مجھے دیکھ کر مسکرا دینا میری پوری کائنات ہوا کرتا تھا۔ وہ اکثر میرے لیے چھپ کر گلاب کے پھول لاتا اور کبھی میری پسندیدہ کتاب کے اندر اپنی لکھی ہوئی چھوٹی سی تحریر چھوڑ دیتا جس میں صرف میرا نام لکھا ہوتا تھا۔ عثمان کی آنکھوں میں میرے لیے جو ستائش تھی وہ مجھے دنیا کی سب سے خاص لڑکی ہونے کا احساس دلاتی تھی۔ وہ شامیں کتنی یادگار تھیں جب ہم چھت پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر گھنٹوں مستقبل کے خواب بنتے تھے۔ عثمان کہتا تھا کہ نادیہ تم جب میرے نام کا جوڑا پہنو گی تو میں تمہیں دنیا کی تمام خوشیاں لا کر دوں گا۔ ہم دونوں کی دنیا ایک دوسرے کے گرد گھومتی تھی اور کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہم ایک ہی سانس لے رہے ہوں۔ ایک دن اچانک عثمان نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا اور دھیرے سے کہا کہ نادیہ میں تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس دن مجھے احساس ہوا کہ یہ صرف بچپن کی پسند نہیں بلکہ ایک ایسا بندھن ہے جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ ہماری اس معصومیت بھرے دور میں ہر دن ایک نیا خواب لے کر آتا تھا اور ہم بس ان لمحوں کو جی رہے تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ خوشیوں کو نظر لگتے دیر نہیں لگتی۔ ایک دن جب ہم چھت پر کھڑے ایک دوسرے کی باتوں میں کھوئے ہوئے تھے اور عثمان میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے وہ انگوٹھی دکھا رہا تھا جو اس نے میرے لیے خاص طور پر بنوائی تھی، تو اچانک پیچھے سے تائی جان کے پاؤں کی آواز آئی۔ ہم دونوں ہڑبڑا کر الگ ہوئے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ ان کی نظریں ہمارے ہاتھوں پر جمی تھیں اور ان کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ تائی نے مجھے بالوں سے پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے لے گئی۔ ان کے ہاتھ کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مجھے اپنے سر میں شدید درد محسوس ہو رہا تھا، مگر اس وقت درد سے زیادہ خوف اور شرمندگی کا احساس غالب تھا۔ عثمان بھی بدحواس ہو کر ہمارے پیچھے پیچھے بھاگا اور بار بار تائی کا ہاتھ روکنے کی کوشش کرتا رہا۔ وہ چلا رہا تھا کہ امی میری بات سنیں، نادیہ کی کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن تائی کے سر پر غصہ سوار تھا اور انہوں نے ایک نہ سنی۔ تائی نے نیچے لے جا کر مجھے میری ماں کے قدموں میں زور سے پھینک دیا اور غصے سے پھٹی ہوئی آواز میں کہنے لگی کہ اپنی بیٹی کی آوارہ گردی کو سنبھال لو اور اسے لگام ڈالو، یہ میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا رہی ہے۔ میری ماں جو ابھی تک سکون سے بیٹھی سلائی کر رہی تھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ان کے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور وہ کبھی تائی کو اور کبھی مجھے زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھنے لگی۔ صحن میں موجود باقی گھر والے بھی اکٹھے ہو گئے اور سب کی نظریں مجھ پر ایسے جمی تھیں جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہو۔ میری ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے لرزتی آواز میں پوچھا کہ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں، نادیہ تو ایسی نہیں ہے۔ مگر تائی نے عثمان کی لائی ہوئی وہ انگوٹھی سب کے سامنے لہرا دی جو اس نے ابھی چند لمحے پہلے میرے ہاتھ میں تھمائی تھی۔ اس انگوٹھی کو دیکھ کر جیسے پورے گھر میں ایک سناٹا چھا گیا اور میری ماں کا سر شرم سے جھک گیا۔ عثمان وہیں کھڑا سب کے سامنے بولنے لگا کہ ابا جی میں نادیہ کو پسند کرتا ہوں اور ہم شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے بڑی ہمت سے سب کا سامنا کیا، مگر اس کے والد یعنی میرے تایا نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا اور کہا کہ آج کے بعد اس لڑکی کا نام بھی لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں زمین پر بیٹھی اپنے ماں کے پیروں کو پکڑے رو رہی تھی
اور عثمان کی بے بسی دیکھ کر میرا دل پھٹ رہا تھا۔ گھر کے اس شور و غل میں مجھے صرف اپنی سسکیاں سنائی دے رہی تھیں اور وہ خواب ٹوٹتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے جو ہم نے ابھی کچھ دیر پہلے چھت پر کھڑے ہو کر بنے تھے۔ تائی کی کڑوی باتیں اور گھر والوں کی حقارت بھری نظریں مجھے جیتے جی مار رہی تھیں۔ تائی کی تیکھی باتیں زہر بھرے تیروں کی طرح میرے دل میں پیوست ہو رہی تھیں۔ میرے والد کے انتقال کے بعد تائی ابا نے ہی ہمیں اپنے گھر میں پناہ دی تھی اور ہم ماں بیٹی برسوں سے ان کے ٹکڑوں پر پل رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ تائی ہمیں ہمیشہ اپنی جوتی کی نوک پر رکھتی تھیں اور آج تو انہیں ایک بہت بڑا موقع مل گیا تھا۔ انہوں نے میری ماں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم نے تو یتیم سمجھ کر تم پر ترس کھایا تھا اور سر چھپانے کو چھت دی تھی، لیکن تمہاری بیٹی نے میرے ہی بیٹے پر ڈورے ڈال کر اپنی اوقات دکھا دی۔ میری ماں زمین پر بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی کیونکہ ان کے پاس سر اٹھا کر بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ ہم ان کے دسترخوان کے محتاج تھے اور یہ احساس ہمیں ہر لمحہ کچلتا رہتا تھا۔ تائی نے عثمان کو بازو سے پکڑ کر کمرے کی طرف دھکیلا اور مجھ پر غارتے ہوئے بولی کہ آج کے بعد اگر تم اس کے آس پاس بھی نظر آئیں تو میں تمہیں اور تمہاری ماں کو اسی وقت گھر سے نکال باہر کروں گی۔ عثمان بے بس تھا، وہ اپنے باپ کے روب اور ماں کی بدزبانی کے آگے کچھ نہ کر سکا، حالانکہ اس کی نظریں بار بار میری طرف اٹھ رہی تھیں۔ تائی ابا جو اب تک خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، انہوں نے گرجدار آواز میں کہا کہ نادیہ کو اندر کمرے میں بند کر دو اور جب تک اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہو جاتا یہ باہر نہیں نکلے گی۔ میری ماں نے لرزتے ہاتھوں سے مجھے اٹھایا اور گھسیٹتی ہوئی اس چھوٹے سے اندھیرے کمرے میں لے گئیں جو ہمیں رہنے کے لیے دیا گیا تھا۔ وہاں پہنچ کر ماں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ نادیہ تو نے یہ کیا کیا؟ ہمیں پہلے ہی یہاں حقارت سے دیکھا جاتا ہے، اب ہم کہاں جائیں گے؟ میں فرش پر ڈھیر ہو گئی اور اپنی قسمت پر رونے لگی۔ مجھے عثمان سے محبت تھی اور یہ کوئی گناہ نہیں تھا، لیکن میری غریبی اور یتیمی نے اسے ایک جرم بنا دیا تھا۔ تائی باہر سے ابھی اونچی آواز میں ہماری غربت کا مذاق اڑا رہی تھی اور بار بار یہ کہہ رہی تھی کہ ایک پائی کی اوقات نہیں اور خواب شہزادوں والے دیکھتی ہے۔ مجھے اپنی بے بسی پر اتنا غصہ آ رہا تھا کہ جی چاہ رہا تھا اپنی جان دے دوں، مگر ماں کا چہرہ دیکھ کر ہمت ہار جاتی تھی۔ کئی دن گزر گئے، مجھے اس کمرے میں قید کر دیا گیا تھا، نہ روشنی تھی اور نہ سکون، بس دیواروں سے آتی عثمان کی آوازیں سنتی تھی جو اپنے ماں باپ سے میرے لیے لڑ رہا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر کہتا تھا کہ نادیہ میری پسند ہے اور میں اس سے شادی کروں گا، لیکن تائی کا جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا تھا کہ وہ ایک نوکرانی کی بیٹی ہے اور اس گھر کی بہو کبھی نہیں بن سکتی۔ ان کی نفرت اتنی گہری تھی کہ وہ یہ بھول گئی تھی کہ میں بھی اسی گھر کا خون تھی۔ پھر ایک دن تائی اچانک ہمارے کمرے میں آئی، ان کے چہرے پر ایک عجیب سے فاتحانہ مسکراہٹ تھی، لیکن ان کے انداز میں جیسے انگارے بھرے تھے۔ انہوں نے دروازہ زور سے کھولا اور اماں کی طرف دیکھ کر کٹیلی آواز میں کہنے لگی کہ لو بھائی خوش ہو جاؤ، اپنی بیٹی کو تیار کر دو، آج شام اسے دیکھنے والے آ رہے ہیں۔ تائی ابا نے اپنے کارخانے کے کاریگر کے ساتھ اس کا رشتہ پکا کر دیا ہے، وہ غریب لوگ ہیں اور اسے اسی حال میں قبول کرنے کو تیار ہے۔ اب اس بوجھ کو اس گھر سے رخصت کرنا ہی بہتر ہے تاکہ میرے بیٹے کی جان چھوٹ سکے۔ میں یہ سن کر ساکت رہ گئی اور اماں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ اماں نے لرزتی آواز میں تائی کی منت کی کہ بھابھی ابھی تو یہ بچی ہے اور عثمان بھی تو اسے پسند کرتا ہے، آپ اسے کسی کاریگر کے پلے کیوں باندھ رہی ہیں؟ لیکن تائی نے وہیں کھڑے کھڑے اماں کو ایک زوردار جھڑک دی اور کہنے لگی کہ اپنی اوقات مت بھولو، تم لوگ ہمارے ٹکڑوں پر پل رہے ہو اور اب اپنی بیٹی کے نخرے دکھا رہی ہو۔ یہ کاریگر اس کے لائق ہے کیونکہ ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی کو محلوں کے خواب نہیں دیکھنے چاہیے۔ تائی کی باتیں سن کر میرا دم گھٹنے لگا، مجھے لگا جیسے میرے چاروں طرف کی دیواریں مجھ پر گرنے والی ہیں۔ عثمان کا وہ خواب کہ وہ مجھے اس گھر کی ملکہ بنا کر رکھے گا پل بھر میں چکنا چور ہوتا نظر آ رہا تھا۔ تائی نے جاتے جاتے مڑ کر ایک حقارت بھری نظر مجھ پر ڈالی اور کہا کہ اگر تم نے شام کو لڑکے والوں کے سامنے کوئی ڈرامہ کیا یا رونے دھونے کی کوشش کی تو یاد رکھنا تمہاری ماں کو اسی وقت اس گھر سے دھکے دے کر نکال دوں گی اور پھر تم دونوں سڑکوں پر بھیک مانگنا۔ اماں بے بسی سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں اور مجھے سینے سے لگا کر رونے لگیں۔ وہ جانتے تھی کہ تائی ابا کا فیصلہ پتھر پر لکیر ہے اور ہم ان کے احسانوں تلے اتنے دبے ہوئے ہیں کہ انکار کی جرات نہیں کر سکتے۔ میں بس خاموش پتھر کی مورت بنی یہ سوچتی رہی کہ عثمان کہاں ہے، کیا اسے پتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا وہ اپنے تایا کے کارخانے میں کام کرنے والے ایک عام سے مزدور کے سامنے مجھے ہار جائے گا؟ اس دن سورج ڈھلنے سے پہلے ہی میری زندگی کی شام ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شام میرے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی جب اماں نے روتے ہوئے مجھے وہ پرانا سا جوڑا پہنایا جو تائی نے کسی پرانی الماری سے نکال کر دیا تھا۔ میری آنکھوں میں کاجل نہیں بلکہ آنسوؤں کا سیلاب تھا جو رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ نیچے سے مہمانوں کے کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور تائی کی بلند آواز میں دی جانے والی ہدایات مجھے یہ یاد دلا رہی تھیں کہ میں اس گھر کے لیے صرف ایک بوجھ ہوں جسے اب کسی بھی طرح اتارنا ضروری ہے۔ شام کے سائے گہرے ہوتے ہی مجھے زبردستی تیار کر کے نیچے صحن میں لایا گیا جہاں وہ لوگ بیٹھے تھے۔ ان کا حلیہ دیکھ کر ہی میرا جی متلانے لگا۔ وہ کاریگر اور اس کے ساتھ آئی اس کی ماں اور بہنیں اتنے عجیب لگ رہے تھے
کے بیان سے باہر تھا۔ ان کے میلے کچیلے اور بھڑکیلے کپڑے، ان کے چہروں کی بدتمیز چمک اور زور زور سے ہنسنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کس قدر غیر مہذب لوگ ہیں۔ وہ شخص جس کے ساتھ میرا رشتہ جوڑا جا رہا تھا، اس کی آنکھوں میں کیسی غلیظ نظر تھی جو مجھے جیتے جی مار رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے پان سے رنگے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا اور مجھے سر سے پاؤں تک ایسے دیکھ رہا تھا جیسے میں کوئی بکنے والی شے ہوں۔ تائی جان بہت خوش اخلاقی سے ان کی آؤ بھگت کر رہی تھیں اور بار بار میری تعریفوں کے پل باندھ رہی تھیں، حالانکہ ان کے لہجے میں اب بھی میرے لیے وہی حقارت تھی جو چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ لڑکے کی ماں نے اپنے میلے دانت نکال کر مجھے دیکھا اور ایک دم سے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا اور اپنی انگلی سے ایک پرانی سی اور کالی پڑی ہوئی انگوٹھی نکال کر میرے ہاتھ میں ٹھونس دی۔ انہوں نے تائی سے کہا کہ ہمیں لڑکی پسند ہے، بس اب جلدی سے اسے بیاہ کر لے جائیں گے۔ وہ انگوٹھی میرے ہاتھ پر کسی گرم لوہے کی طرح لگ رہی تھی جس نے میری روح تک کو جھلسا دیا تھا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں پہنچی تو میں نے وہ انگوٹھی اتار کر دور پھینکی اور فرش پر بیٹھ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ میری چیخیں دیواروں سے ٹکرا رہی تھیں مگر وہاں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اماں بھی میرے پاس آ کر بیٹھ گئیں، ان کی آنکھوں میں بھی بے بسی کے موتی تھے۔ انہوں نے تائی کے پاس جا کر دبی دبی آواز میں احتجاج کرنے کی کوشش کی اور کہنے لگی کہ بھابھی وہ لوگ ذرا بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے، ان کا رہن سہن اور لڑکے کے اطوار بہت عجیب تھے، میری بچی وہاں کیسے رہے گی؟ مگر تائی نے اماں کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی انہیں چپ کرا دیا اور گرج کر بولی کہ اب تم ہمیں یہ سکھاؤ گی کہ کون اچھا ہے اور کون برا۔ وہ لوگ غریب ضرور ہیں مگر شریف ہیں، وہ تائی ابا کے وفادار ہے، اس سے بہتر رشتہ اس یتیم لڑکی کے لیے کہیں سے نہیں آئے گا۔ تائی کی باتوں میں وہی پرانی نفرت تھی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ شادی اگلے ہفتے ہی ہوگی اور اب اس پر کوئی بحث نہیں کی جائے گی۔ اماں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں اور میں بس یہ سوچتی رہی کہ کیا میرا خدا بھی مجھے ان ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ دے گا۔ میں اس عثمان کے منتظر تھی جو تائی ابا سے جھگڑا کر کے اور غصے میں پچھلے ایک ہفتے سے نہ جانے گھر چھوڑ کر کہاں چلا گیا تھا۔ اسے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ اس کی عدم موجودگی میں تائی نے میرے سودے کی پوری تیاری کر لی ہے اور ایک ایسی جگہ میرا رشتہ طے کر دیا ہے جہاں سے واپسی کا راستہ صرف موت کی طرف جاتا تھا۔ میں ہر آہٹ پر دروازے کی طرف دیکھتی کہ شاید عثمان آ جائے اور مجھے اس جہنم سے نکال لے، لیکن عثمان نہیں آیا، بلکہ عثمان کا چھوٹا بھائی حمزہ ہاسٹل سے اپنی چھٹیاں گزارنے گھر واپس آ گیا۔ حمزہ جو بڑے شہر میں پڑھتا تھا اور گھر کے ان تمام جھگڑوں سے بے خبر تھا، جب گھر پہنچا تو اسے فضا میں پھیلی گھٹن کا احساس ہوا۔ اس نے جب میری رو رو کر سوجی ہوئی آنکھیں دیکھی اور اماں کی بے بسی دیکھی تو اس سے رہا نہ گیا۔ اسے جب پتہ چلا کہ تائی نے عثمان بھائی کی پسند کے خلاف میرا رشتہ تائی ابا کے کارخانے کے کاریگر سے طے کر دیا ہے تو اس کا رنگ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ حمزہ جو سب کا لاڈلا تھا اور جس کی بات تائی کبھی نہیں ٹالتی تھی، آج پہلی بار اپنی ماں کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ تائی نے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی کہ بیٹا تم ان باتوں میں مت پڑو، یہ تمہارے بڑے تائی کا فیصلہ ہے، لیکن حمزہ نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ اگر عثمان بھائی اور نادیہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو پھر نادیہ اس گھر سے کسی اور کی دلہن بن کر نہیں جائے گی۔ اس گھر کی خوشیاں نادیہ اور عثمان بھائی کی خوشی میں ہیں، نہ کہ کسی زبردستی کے رشتے میں۔ وہ اپنی ماں سے میری خاطر لڑنے لگا۔ اس نے واضح کر دیا کہ وہ تب تک چین سے نہیں بیٹھے گا جب تک یہ غلط فیصلہ واپس نہیں لیا جاتا۔ حمزہ کی اس بغاوت نے گھر میں ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ تائی حیران تھی کہ ان کا اپنا بیٹا جس پر وہ سب سے زیادہ مان کرتی تھی آج اس لڑکی کے لیے ان کے سامنے کھڑا ہے جسے وہ نوکرانی کی بیٹی کہتی تھی۔ حمزہ نے صاف کہہ دیا کہ ماں اگر آپ نے نادیہ کا رشتہ اس کاریگر سے ختم نہ کیا تو میں بھی دوبارہ کبھی اس گھر کا رخ نہیں کروں گا۔ حمزہ کی ضد نے تائی جان اور تائی ابا کے پیروں تلے سے زمین نکال دی، کیونکہ حمزہ ان کی کمزوری تھا اور اس کی ایک ایک بات انہیں ماننی پڑتی تھی۔ وہ اپنی ماں کا سب سے لاڈلا بیٹا تھا اور جب اس نے ہاسٹل واپس نہ جانے اور گھر چھوڑ دینے کی دھمکی دی تو تائی کی ساری اکڑ ڈھیر ہو گئی۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس نادیہ کو وہ حقیر سمجھتی ہیں اس کے لیے ان کا اپنا چھوٹا بیٹا یوں سینہ تان کر کھڑا ہو جائے گا۔ حمزہ نے دو ٹوک کہہ دیا کہ عثمان بھائی کی محبت کوئی گناہ نہیں ہے اور آپ اس طرح کسی کی زندگی کے ساتھ نہیں کھیل سکتے۔ گھر میں کئی روز تک تناؤ کی کیفیت رہی، لیکن حمزہ کے مسلسل دباؤ اور اس کی بھوک ہڑتال نے تائی ابا کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ آخرکار تائی ابا نے حمزہ کی محبت اور ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور اس کاریگر کے گھر پیغام بھجوا دیا کہ یہ رشتہ اب نہیں ہو سکتا۔ یہ خبر میرے اور اماں کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ میں نے پہلی بار حمزہ کو شکریہ کی نظروں سے دیکھا تو اس نے مسکرا کر مجھے یقین دلایا کہ نادیہ آپ فکر نہ کریں، میں عثمان بھائی کو بھی ڈھونڈ کر لاؤں گا اور آپ کی شادی بھی انہی سے ہوگی۔ کچھ دن بعد عثمان بھی واپس آ گیا۔ جب اسے پتا چلا کہ حمزہ نے اس کے لیے کیا کچھ کیا ہے تو اس نے اپنے چھوٹے بھائی کو گلے لگا لیا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں شروع تو ہوئیں مگر تائی کے دل میں اب بھی میرے لیے وہی نفرت موجود تھی۔ وہ صرف حمزہ کی خاطر خاموش تھی، لیکن ان کی خاموشی کے پیچھے ایک ایسا طوفان تھا جس کا اندازہ ہم میں سے کسی کو نہیں تھا۔ عثمان کی آنکھوں میں تو میرے لیے بے پناہ خوشی تھی مگر تائی کی نظریں جب بھی مجھ پر پڑتی تو ان میں وہی چبھن ہوتی تھی جو مجھے یاد دلاتی تھی
کہ میں اس گھر کی پسندیدہ بہو کبھی نہیں بن سکوں گی۔ شادی کا دن قریب آ گیا اور میں وہی دلہن بن کر تیار ہوئی جس کا خواب میں نے عثمان کے ساتھ دیکھا تھا۔ عثمان بہت خوش تھا۔ اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور وعدہ کیا کہ وہ مجھے ہمیشہ خوش رکھے گا۔ حمزہ پورے گھر میں شادی کی رونق بنا ہوا تھا اور سب کا خیال رکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ کل یہی لڑکا میرے سامنے بستر پر بیٹھ کر مجھے میرا حق ادا کرنے کا کہے گا۔ عثمان اور میری شادی ہو گئی اور وہ 6 ماہ میری زندگی کے سنہرے ترین دن تھے جن میں مجھے لگا کہ میں نے دنیا کی ہر خوشی پا لی ہے، مگر تقدیر کا لکھا کوئی نہیں مٹا سکتا۔ شادی کے صرف 6 ماہ بعد ایک حادثے نے میری زندگی کا رخ بدل دیا۔ وہ عثمان جس نے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑنے کا وعدہ کیا تھا، وہ مجھے ہمیشہ کے لیے تنہا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ جب عثمان کی میت گھر کے صحن میں لائی گئی تو پورا گھر چیخو پکار سے لرز اٹھا۔ ہر طرف ایک قیامت کا منظر تھا۔ میری دنیا تو جیسے اسی پل اجڑ گئی تھی۔ میں ساکت کھڑی اس سفید چادر میں لپٹے وجود کو دیکھ رہی تھی جو تھوڑی دیر پہلے ہنستا مسکراتا مجھ سے رخصت ہوا تھا، لیکن اس دکھ کی گھڑی میں بھی تائی کے اندر چھپی نفرت ختم نہ ہوئی۔ انہوں نے جو ہی میت کو دیکھا تو دھاڑے مار کر رونا شروع کر دیا اور پھر اچانک ان کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ دیوانی ہو گئی۔ تائی نے لپک کر میرے بال پکڑے اور مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ زور زور سے چلا رہی تھی کہ تو ہی منحوس ہے جس نے میرے ہنستے بستے بیٹے کو کھا لیا، تیری ہی منحوس قدموں نے میرا گھر اجاڑ دیا ہے۔ ان کے ہاتھ میں جتنی طاقت تھی وہ مجھ پر برسانے لگی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، اگر عثمان تجھ سے شادی نہ کرتا تو آج وہ زندہ ہوتا۔ تائی کی آوازیں پورے محلے میں گونج رہی تھی کہ دیکھو اس لڑکی کی نحوست نے میرا بیٹا چھین لیا، اس کے تو نصیب ہی خراب ہیں، اس کی نحوست کی وجہ سے میرا شیر جیسا بیٹا قبر میں جا سویا ہے۔ میں جو پہلے ہی صدمے سے نڈھال تھی ان کے مارنے پر بھی کچھ نہ بولی، بس زمین پر ڈھیر ہو گئی اور خاموشی سے ان کے وار سہنے لگی۔ مجھے بھی لگ رہا تھا کہ شاید واقعی میں ہی منحوس ہوں جو عثمان مجھے چھوڑ گیا۔ اماں نے مجھے چھڑانے کی کوشش کی مگر تائی نے انہیں بھی دھکا دے دیا، لیکن اسی لمحے حمزہ جو اپنے بھائی کی لاش کے پاس بیٹھا زاروں قطار رو رہا تھا، وہ اٹھا اور تیزی سے آگے بڑھ کر تائی کا ہاتھ فضا میں ہی پکڑ لیا۔ حمزہ نے زبردستی تائی کو مجھ سے دور کیا اور پہلی بار ان پر چیخا کہ ماں بس کر دے، خدا کے لیے بس کر دیں، بھائی کی موت ایک حادثہ تھی، اس میں نادیہ کا کیا قصور ہے۔ حمزہ نے اپنی ماں کو پیچھے دھکیلا اور زمین پر پڑی ہوئی مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ اس وقت اس کی آنکھوں میں بھائی کو کھونے کا دکھ بھی تھا اور میری بے بسی پر تڑپ بھی۔ اس نے سب کے سامنے بلند آواز میں کہا کہ آج کے بعد نادیہ کو کسی نے منحوس کہا یا اس پر ہاتھ اٹھایا تو وہ مجھ سے برا کوئی نہیں پائے گا۔ تائی حمزہ کی یہ بات سن کر اور بھی تل ملا گئی اور کہنے لگی کہ حمزہ تو ابھی بھی اس کی طرفداری کر رہا ہے جس نے تیرے بھائی کی جان لی ہے۔ مگر حمزہ نے ایک نہ سنی اور مجھے زبردستی کمرے میں بھیج دیا جہاں میں دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی اور باہر سے آتی تائی کی بد دعائیں سنتی رہی جو اب بھی میرے برے نصیبوں کا ماتم کر رہی تھیں۔ حمزہ بھائی کی موت کے صدمے میں اپنی پڑھائی ادھوری چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے شہر سے واپس لوٹ آیا تھا کیونکہ اب گھر کی ساری ذمہ داری اس کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ میری عدت شروع ہو چکی تھی، اس لیے میں ایک کمرے میں بند ہو کر رہ گئی تھی۔ وہی کمرہ جو کبھی میری اور عثمان کی خوشیوں کا گہوارہ تھا اب میری تنہائی اور آنسوؤں کا مسکن بن چکا تھا۔ میں سارا دن جائے نماز پر بیٹھی رہتی اور یہی سوچتی کہ زندگی نے مجھے کس موڑ پر لا کھڑا کیا ہے۔ انہی دکھ بھرے دنوں میں ایک اور قیامت ٹوٹی اور میری اماں خاموشی سے اس دنیا سے چلی گئیں۔ وہ پہلے ہی یتیمی اور بے بسی کی زندگی گزار رہی تھیں اور پھر عثمان کی موت اور میری بدقسمتی کے غم نے انہیں اندر سے کھا لیا تھا۔ ایک صبح جب میں انہیں جگانے گئی تو وہ جاگی ہی نہیں، شاید وہ میرا دکھ دیکھنے کی مزید تاب نہیں رکھنی تھی۔ اب میں اس بڑے سے گھر میں بالکل تنہا رہ گئی تھی، میرا دکھ بانٹنے والا کوئی نہیں تھا اور تائی کی نفرت اب کھل کر سامنے آنے لگی تھی۔ جو ہی میری عدت کے دن پورے ہوئے تائی نے جلد بازی میں مجھے گھر سے نکالنے کے طریقے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ وہ اب ایک لمحہ بھی مجھے اپنی نظروں کے سامنے نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ میرے لیے ایک سے ایک عجیب اور گھٹیا رشتے تلاش کر رہی تھی، کبھی کسی ادھیڑ عمر کے رنڈوے کا ذکر کرتی تو کبھی کسی ایسے شخص کا جس کے پہلے سے کئی بچے ہوتے۔ ان کا مقصد مجھے بسانا نہیں تھا بلکہ وہ تو بس کسی طرح مجھے اپنے سر سے اتار کر پھینکنا چاہتی تھیں۔ وہ چاہتی تھیں کہ میں اس گھر سے نکل جاؤں تاکہ انہیں عثمان کی یاد نہ آئے۔ تائی کی اس بے حسی پر تایا ابھی خاموش تھے کیونکہ وہ خود بھی اپنے جوان بیٹے کی موت کے غم میں نڈھال تھے۔ حمزہ یہ سب خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ تائی میرے ساتھ جو کر رہی ہیں وہ سراسر ناانصافی ہے۔ ایک دن تائی نے کسی ایسے شخص کا رشتہ میرے لیے پیش کیا جو اخلاق کے طور پر اتنا گرا ہوا تھا اور جس کی شہرت بھی اچھی نہیں تھی۔ تائی اس بات پر بضد تھی کہ میں اسی ہفتے اس کے ساتھ بیاہ کر چلی جاؤں اور جب میں نے انکار کیا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکالنے کی دھمکی دے دی۔ اس وقت حمزہ ایک بار پھر بیچ میں آیا لیکن اس بار اس کے تیور بدلے ہوئے تھے۔ اس نے تائی سے صاف کہہ دیا کہ آپ نادیہ کو اس طرح کسی بھی ایرے گیرے کے ساتھ نہیں بھیج سکتی۔ تائی نے تڑپ کر جواب دیا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ یہ عمر بھر میرے سینے پر مونگ دلتی رہے گی۔ اگر تجھے اتنی ہی ہمدردی ہے تو کیوں نہیں اس سے نکاح کر لیتا؟ تائی کا یہ جملہ ایک طنز تھا لیکن حمزہ نے اس چیلنج کو قبول کر لیا اور اسی وقت فیصلہ سنا دیا کہ ٹھیک ہے پھر نادیہ کا نکاح میرے ساتھ ہوگا۔ یہ سن کر تائی تو بھڑک اٹھی اور کمرے میں جیسی آگ لگ گئی۔ وہ چیخ کر بولی
کہ کیا تیری مت ماری گئی ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کی بیوہ کو بیاہ کر لائے گا؟ لیکن حمزہ بھی اپنی ضد کا پکا تھا اور وہ یہ ٹھان چکا تھا کہ وہ مجھے ان ظالموں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا۔ نہ جانے اس نے تائی اور تایا ابا کو کیسے راضی کیا، یا پھر شاید کوئی ایسی بات کہی یا بلیک میل کیا جس کے آگے انہیں خاموش رہنا پڑا۔ تائی کا چہرہ غصے سے کالا پڑ رہا تھا، مگر حمزہ کے فیصلے کے سامنے ان کی ایک نہ چلی۔ حمزہ نے وقت ضائع کیے بغیر اسی دن قاضی کا انتظام کیا اور چند گواہوں کی موجودگی میں میرا نکاح پڑھوا دیا۔ میں پھر ایک بار دلہن بن کر اسی کمرے میں بیٹھی تھی، لیکن اس بار نہ دل میں کوئی خوشی تھی اور نہ آنکھوں میں کوئی سپنا۔ میرے لیے یہ سب کسی ڈراؤنے خواب جیسا تھا۔ میں تو حمزہ کی ہمیشہ عثمان کا سمجھتی تھی، اسے ایک چھوٹے بھائی کی طرح چاہا تھا، اور آج وہ میرا شوہر بن چکا تھا۔ نکاح کے بعد جب مجھے دوبارہ اسی کمرے میں بھیجا گیا جہاں میں عثمان کے ساتھ رہتی تھی، تو مجھے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ وہی دیواریں، وہی بستر، لیکن انسان بدل گیا تھا۔ میں سر جھکائے بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھلا اور حمزہ کمرے میں داخل ہوا۔ میں نے سوچا تھا کہ وہ آ کر مجھے تسلی دے گا، کہے گا کہ یہ سب اس نے مجھے تائی کے ظلم سے بچانے کے لیے کیا ہے اور ہمارا رشتہ صرف کاغذ کی حد تک رہے گا۔ مگر حمزہ کے قدموں کی چاپ میں وہ پہلے جیسی نرمی نہیں تھی۔ اس نے قریب آ کر جس سرد مہری سے میری طرف دیکھا، اس نے میرا خون خشک کر دیا۔ وہ حمزہ جو کل تک میرا محافظ بنا ہوا تھا، آج اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی تپش تھی۔ اس نے میرے قریب آ کر وہی جملہ دہرایا، میری روح فنا کر دی کہ بہت ہو گیا، پہلے شوہر کا ماتم، اب آ کر میرا حق ادا کرو۔ میں ہکا بکا رہ گئی اور میری ہچکیاں بندھ گئیں۔ میں نے لرزتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا کہ حمزہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو، تم تو میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ہو، مگر اس نے جھٹکے سے میرا ہاتھ پرے پھینک دیا اور غصے سے کرایا کہ بھائی میں تب تک تھا جب تک عثمان زندہ تھا، اب میں تمہارا شوہر ہوں اور یہ رشتہ کوئی کھیل نہیں ہے۔ اس کا لہجہ اتنا تلخ تھا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی حمزہ ہے جس نے میری خاطر اپنی ماں سے جنگ لڑی تھی۔ حمزہ نے مجھے اپنے قریب کیا اور وہ سخت جملے کہے تو میں ہکا بکا رہ گئی اور پریشانی سے بری طرح رونے لگی۔ مجھے لگا کہ شاید حمزہ بھی اب تائی کی طرح مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے، لیکن تبھی وہ اچانک میرے مزید قریب آیا اور اس نے میرے دونوں بازو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام لیے۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہایت سنجیدگی سے کہا کہ نادیہ، آپ نے بہت آنسو بہا لیے ہیں اور آپ کو بہت تکلیف مل چکی ہے۔ اب میں آپ کو خوشیاں دینا چاہتا ہوں اور اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو راضی کرنا ہوگا۔ اگر آپ خوشی سے میرے قریب نہیں ہوئی تو مجھے آپ کے ساتھ زبردستی کرنی ہوگی، لیکن آپ کو میرا حق ادا کرنا ہوگا تاکہ آپ ماضی کا ہر غم بھول سکیں اور ایک نئی زندگی کی طرف قدم بڑھا سکیں۔ حمزہ کی اس بات میں چھپی تڑپ اور محبت کو میں نے پہلی بار محسوس کیا۔ اس نے مجھے زبردستی غم کے اندھیرے سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ رات ہماری زندگی کا ایک نیا موڑ ثابت ہوئی۔ حمزہ نے اپنی بے پناہ محبت اور توجہ سے میرے دل کے تمام زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ وہ ہر پل میرا خیال رکھتا اور تائی کی سخت باتوں کا جواب بڑی خاموشی اور صبر سے دیتا رہا۔ حمزہ کی اسی شرافت اور خاموش محبت نے آہستہ آہستہ گھر کی فضا بدلنی شروع کر دی۔ ایک دن تائی کی طبیعت اچانک بہت بگڑ گئی اور وہ بستر سے لگ گئی۔ ان کی اپنی بیٹیوں اور رشتہ داروں نے منہ پھیر لیا، لیکن میں نے ان کی کڑوی باتوں کو بھلا کر دن رات ان کی خدمت کی۔ میں انہیں وقت پر دوا دیتی اور ان کے سرہانے بیٹھ کر ان کا سر دباتی۔ تائی میری اس محبت اور اصرار کو دیکھ کر پگھل گئیں۔ ایک شام انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے میرا ہاتھ تھاما اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے روتے ہوئے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ نادیہ، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، مگر تم نے ثابت کر دیا کہ تم اس گھر کی عزت ہو۔ تائی ابا نے بھی حمزہ اور میرے رشتے کو دل سے قبول کر لیا اور تائی کے بدلتے ہوئے رویے نے گھر میں ایک بار پھر وہی رونق لوٹا دی جو عثمان کے جانے سے ختم ہو گئی تھی۔ اب تائی مجھے اپنی بہو نہیں بلکہ اپنی بیٹی کی طرح چاہتی تھی اور پورے گھر میں میری بات کو اہمیت دی جاتی تھی۔ حمزہ کی وہ سختی دراصل ایک دیوار تھی جس نے مجھے بکھرنے سے بچا لیا تھا۔ ہم دونوں بے خوشحال زندگی گزار رہے تھے، جہاں ماضی کا دکھ تو تھا مگر اب اس پر حال کی خوشیوں نے غلبہ پا لیا تھا، اور یوں ہماری زندگی کا سفر ایک خوبصورت اور پرسکون منزل تک پہنچ گیا۔